السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 79 ایکم 80 آیت 246 تا 248۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ تعالی کے راستے میں لڑیں؟ پیغمبر نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں
اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا، پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے، اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور اس میں سے چند باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل نے چھوڑا تھا۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الملائی من، ایک جماعت کی طرف، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبیہم لہم، اپنے نبی سے، ابعث، آپ مقرر کر دیں، لنا، ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ قالا، پیغمبر نے کہا، حل عصیتم، تحقیق تم سے امید ہے، ان کتبہ، اگر لکھ دیا جائے، علیکم، تم پر، القتال، لڑنا، اللہ تقاتلوا، یہ کہ نہ تم لڑو۔ قالو، انہوں نے کہا، وما لنا، اور کیا ہے ہمیں، اللہ نقاتلا، کہ نہ لڑیں ہم، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد، حالانکہ تحقیق، اخرجنا، ہم نکال دیے گئے ہیں، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، فلما، پھر جب، کتبہ، فرض کر دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، لڑنا، تولوا، تو وہ پھر گئے، الا، سوائے، قلیلاً، تھوڑے سے لوگوں کے، منہم، ان میں سے، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ وقالا، اور کہا، لہم، ان سے، نبیہم، ان کے پیغمبر نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قد بعث، تحقیق مقرر کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت کو، مالکن، بادشاہ۔ قالو، انہوں نے کہا، انا، کیسے، یکون، ہو سکتی ہے، لہو، اس کے لیے، الملک، بادشاہی، علینا، ہم پر، ونحن، جبکہ ہم، احق، زیادہ حقدار ہیں، بالملکی، بادشاہی کے، منہ، اس سے، ولم یؤتا، اور نہیں وہ دیا گیا، ساعتن، وسعت،
من المال مال کی. قالا پیغمبر نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفاہ چن لیا ہے اسے علیکم تم پر وزادہ اور اس نے زیادہ دی ہے اسے بسطتاً کشادگی فی العلم علم میں والجسم اور جسم میں واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی دیتا ہے ملکہ اپنا ملک من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع بڑی وسعت والا علیم خوب جاننے والا ہے. وقال لهم اور کہا ان سے نبیہم ان کے نبی نے ان آیتا بے شک نشانی ملک ہی اس کی بادشاہی کی ان یہ کہ یاتیکم آئے گا تمہارے پاس التابوت صندوق فیہ اس میں سکینہ سکینت ہوگی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیہ اور بقیہ چیزیں ہوں گی مما اس سے جو تارا کا چھوڑ گئے تھے آل موسیٰ و آل ہارون اور آل ہارون علیہ السلام تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو الملائکہ فرشتے انا بلا شبہ فی ذالک اس میں لآیتن عظیم نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم ہو تم مومنین ایمان والے. پیارے بھائیو ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر اور اس کی امت کا ذکر فرمایا. اس امت نے اپنے اس پیغمبر سے جس پیغمبر کا نام اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد نہیں فرمایا، جو امیر جو بادشاہ مقرر کیا گیا بادشاہ کا نام تو بتا دیا گیا کہ طالوت اس کا نام، لیکن پیغمبر کا نام اللہ نے نہیں بتایا. یہ اللہ کی حکمت کہ اس نے کیوں نہیں بتایا، مقصد یہ ہے کہ پیغمبر تھا، اس کا نام جاننا یا نہ جاننا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنی اسرائیل جس کی سیاکاریاں بہت زیادہ تھیں اور ان کی بزدلی اور جہاد کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ان کو ان کے وطن سے نکال دیا گیا اور ان کے بچوں عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا اور انہیں اپنی بستی سے بے گھر کر دیا گیا، گھروں سے بے گھر کر دیا گیا اور ان کے ملک اور ان کے وطن اور ان کی بستی کو قبضہ کرنے والوں نے مقبوضہ بنا کر اس کے اوپر قبضہ جما لیا. اب جب یہ معاملہ ہوا تو بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے عرض پیش کی کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑائی کریں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ملوکیت فی نفس ہی، بادشاہت اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر بادشاہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلے تو بادشاہ یا بادشاہی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اس پیغمبر کو اپنی اس امت اور قوم کے کرتوتوں کا اندازہ تھا، اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر لڑائی کرنا جہاد کرنا فرض کر دیا جائے اور پھر تم راہ فرار اختیار کرو. اس جواب پر قوم نے پیغمبر سے کہا ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہماری بستیوں کو مقبوضہ بنا دیا گیا، ہماری عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا گیا، ہمارے بچوں کو بوڑھوں کو جو ہے وہ قیدی بنا کر غلام بنا دیا گیا، تو ہم تو لڑیں گے ہی لڑیں گے اور ہم نے لڑائی کرنی ہی کرنی ہے. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا مسلمان اگر اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے اپنی مقبوضہ بستی کو آزاد کرانے کے لیے اگر لڑیں تو پیارے بھائیو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ جب مسلمانوں کی زمین پر کفار قبضہ کر لیں تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ زمین پر کفار کے قبضے سے اللہ کا کلمہ
نیچا اور مسلمانوں کے قبضے سے اس زمین پر اللہ کا کلمہ بلندی حاصل کرتا ہے۔ کچھ نادان بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں لڑی جانے والی لڑائی کو وطن کے لیے لڑائی قرار دے کر جہاد فی سبیل اللہ ہونا اس سے انکار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کل کلاں کو اللہ نہ کرے ہمارا دشمن، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یہود ہو، ہمارا دشمن چاہے وہ بھارت اور ہندوستان ہو، اگر وہ گجرانوالہ پر قبضہ کر لیتا ہے، اللہ نہ کرے کہ اگر بھارت سیالکوٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے، اگر اللہ نہ کرے کہ بھارت بھاولپور پہ قبضہ کر لیتا ہے، کیا پاکستان کے ان مقبوضہ علاقوں کو یا ملک پاکستان کو بھارت سے آزاد کرانے کے لیے لڑی جانے والی لڑائی جہاد فی سبیل اللہ ہوگی کہ نہ ہوگی؟ آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اور پاکستان میں اللہ کا کلمہ بلند ہے۔ ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں، ہمیں آزادی ہے اسلام پر عمل کرنے میں۔ 5 وقت میں لاؤڈ سپیکروں سے آذان دینے میں ہمیں آزادی ہے۔ اسلام کی تعلیمات پر، مثلا بقرہ عید پر بکرے اور گائیاں ذبح کرنے پر ہمیں آزادی ہے، لیکن یہ آزادی مقبوضہ علاقوں میں رہنے والوں کو نہیں ہے۔ تو کچھ نادانوں نے کہا کشمیر میں لڑی جانے والی لڑائی یہ وطن کی لڑائی ہے اور یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں، اور اس کے فی سبیل اللہ ہونے سے انکار کیا، تو یہ انکار درست نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنی عورتوں کو جو لونڈیاں بنا لی گئیں، اپنے بچوں کو جو غلام بنا لیے گئے اور قیدی بنا لیے گئے، اپنی بستیوں کو جو کافروں کے زیر تسلط ہو گئیں، ان کو آزاد کرانا یہ کیا ہے؟ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہوں گے اور اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑائی لڑیں گے۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی۔ اب جب اس قوم پر لڑائی فرض ہوئی تو پیغمبر کا اندیشہ درست ثابت ہوا اور اکثر لوگ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، اور یہ ان کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا تھا۔ جب بھی کوئی قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے تو یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ آج امت نے جہاد کو چھوڑ رکھا ہے۔ اگر آج ہمارے حکمران ابو بکر ہوتے، عمر ہوتے، عثمان ہوتے، علی ہوتے، معاویہ ہوتے، اگر آج ہمارے جرنیل صلاح الدین ایوبی ہوتے، ہمارے جرنیل محمد بن قاسم ہوتے، ہمارے جرنیل نور الدین زنگی ہوتے، ہمارے حکمران اور ہمارے جرنیل سلطان ٹیپو شہید ہوتے، اگر آج ہمارے علماء شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید جیسے ہوتے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو آج یہ امت کا برا حشر نہ ہوتا۔ پتہ چلا کہ جہاد کو چھوڑ دینا یہ ظلم ہے، اور یہ لوگ ظالم کس پر ظلم ہے؟ اپنے آپ پر ظلم ہے، اور وہ ظلم آج امت کے اوپر ہو رہا ہے۔ کشمیر کا معاملہ ہو، بھارت حیدرآباد ہندوستان کا معاملہ ہو، افغانستان کی صورتحال ہو، برما اراکان اور بوسنیا کی صورتحال ہو، شام سوریا کی صورتحال ہو، یا کہ افغانستان شام اور فلسطین کی صورتحال ہو، یا چاہے عراق کی صورتحال ہو، یہ ساری صورتحال آج کلمہ پڑھنے والی امت پر کیوں ہے؟ کہ ہم نے ظلم کیا ہے، اور وہ ظلم کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ نے ہمارے اوپر بھی کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم کہہ کر اپنی راہ میں لڑائی لڑنا فرض کر دیا، لیکن امت نے اس قتال کو چھوڑا اور میٹھے میٹھے اسلام کو لیا اور بقیا کو جو ہے وہ پرے پھینک دیا۔ آج ظلم کا نتیجہ یہ نکلا
کہ جہاد کو چھوڑنا یہ ظلم ہے، اور خود اپنے ہی کرتوتوں کے کارن اور کرتوتات کی وجہ سے آج امت کلمہ پڑھنے والی اس کا خون اور اس کی عزت اور اس کے مال گاجر مولی سے بھی زیادہ سستے ہو چکے ہیں۔ یورپ اور انگریزوں کے ملکوں میں کتوں اور جانوروں کے تو حقوق ہوں گے، اگر دنیا میں کوئی قوم حقوق سے خالی ہے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی امت ہے، کہ کافر جب جہاں چاہتا ہے گاجر مولی کی طرح سستا اور بیکار سمجھ کر کاٹ پھینکتا ہے۔ تو جہاد سے پیچھے ہٹنا اور لڑائی سے بھاگ جانا اور لڑائی سے پیٹھ پھیر دینا یہ ظلم ہے، اور ایسی قومیں پھر کبھی عزت حاصل نہیں کرتی۔ اس امت نے اپنے پیغمبر سے بادشاہ کے مقرر کرنے کا کہا تو پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ طالوت ہے۔ اور یہ طالوت مالی طور پر غریب الحال شخص تھا، اور کوئی چودھری اور سردار بھی نہیں تھا، بڑا قوم قبیلہ کنبہ اور بڑی برادری والا بھی نہیں تھا، مالی طور پر پیسے اور دولت کے حساب سے بھی کمزور چودھری اور سردار بھی نہیں، بڑی قوم قبیلہ رکھنے والا بھی نہیں۔ جب اس کے نام کا تعین ہوا، اب بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ اس کو تو بادشاہ بننے کا حق ہی نہیں ہے، طالوت کو تو بادشاہ بننے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، یہ کہ خاندانی طور پر اس کے خاندان میں کوئی سرداری ہوئی نہیں ہے، اور یہ کہ مال و دولت بھی اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جبکہ بادشاہ بننے کے لیے قومیں دو چیزوں کو دیکھتی ہیں، یا تو یہ کہ اس قوم کے اندر بادشاہ یا سردار بنتے چلے آئے ہوں، یا یہ کہ وہ بڑا سرمایہ دار اور بڑا مالدار ہو۔ اور اس پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے، یعنی اللہ کے ہاں دولت اور مال کی اور سرداری اور بڑی قوم اور بڑے قوم قبیلے ہونے کی کوئی جو ہے وہ اوقات نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں دولت اور مال، حسب و نسب یہ کوئی معیار نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اسے چنا اور اللہ نے مقرر کر دیا۔ اور اللہ نے کس چیز کے معیار کو سامنے رکھ کر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا؟ وہ یہ کہ اس کے پاس علم موجود تھا، اور وہ جسمانی طور پر طاقتور اور جنگجو اور بہادر انسان تھا۔ دو چیزیں اللہ نے طالوت کو دے رکھی تھیں، ایک طالوت کے پاس علم موجود تھا، اور ایک یہ کہ اس کے پاس جو ہے وہ شجاعت اور بہادری تھی، اور جسمانی طور پر مضبوط اور پہلوان بندہ تھا، لڑائی کے گر جاننے والا تھا۔ تو معلوم ہوا علم اور قوت، علم اور قوت دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ہاں اللہ کی قدر و قیمت ہے۔ علم اور قوت اس چیز کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے، اور قومیں بھی اگر ترقی پاتی ہیں تو وہ علم سے اور قوت سے ترقی پاتی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے چائنیز لوگ دنیا میں قد کے حساب سے چھوٹے لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس کون سی چیز ہے جو انہیں دنیا کے اندر برتری دی ہوئی ہے؟ وہ ہے علم۔ ان لوگوں کے پاس علم ہے، اس علم اور قوت کی وجہ سے اور ایٹم اور بارود کی وجہ سے آج جو ہے یہ چائنیز قوم، اس کو دنیا کے اندر عزت اور برتری کا مقام حاصل ہے۔ تو اللہ کے ہاں بھی معیار علم اور قوت ہے۔ خالم خولی اس بات پر خوش ہوتے رہنا کہ جناب ہم بڑے حسب و نسب والے ہیں، ہم سردار ہیں، ہمارے پاس دولت اور مال ہے۔ دولت اور مال کسی کے کام نہیں آیا کرتا۔ امریکہ کے پاس اپنا اور پرایا، حلال کا اور حرام کا لاکھوں کروڑوں کا مال موجود ہے۔ کیا امریکہ کو برتری حاصل ہے؟ کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ یہ ڈرپوک اور خبیث جہاں جاتا ہے بارود استعمال کرتا ہے، لیکن چند مجاہد اس کے مقابلے میں آتے ہیں
جن کے پاس علم اور قوت ہوتی ہے، یہ چند لوگ اس سفید چمڑی والے کو پوری طرح شکست سے دوچار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے طالوت کو امیر مقرر کیا کہ طالوت کے پاس علم تھا، قوت اور طاقت موجود تھی، اور اس چیز سے اللہ نے اسے جو ہے وہ یہ عظیم رتبہ عطا فرمایا۔ پیغمبر نے اس امت اور قوم سے کہا کہ طالوت کی بادشاہت پر نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تسلی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل میں سے چھوڑا ہوا ان کا سامان ہے۔ بنی اسرائیل کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے طالوت کی بادشاہت پر یقین میں اضافے کے لیے وہ تابوت جو بنی اسرائیل اپنے پاس رکھا کرتی تھی جنگ کے موقع پر، وہ تابوت جو دشمن قوم نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، وہ تابوت واپس آیا، اور صبح کو طالوت کے دروازے پر وہ تابوت پڑا تھا، اور فرشتے اسے اٹھا کر لائے، اور پھر اس سے بنی اسرائیل کو طالوت کے بادشاہ ہونے پر یقین حاصل ہوا۔ اس تابوت کے اندر جو ہے وہ آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی ان بزرگوں کی استعمال کی چیزیں موجود تھیں، جن کے ہوتے ہوئے بنی اسرائیل جو ہے وہ برکت محسوس کرتے، یا ان کو تسلی ہوتی اور سکون محسوس کرتے، اور وہ دشمنوں پر غلبہ پا لیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔